لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ مکہ مکرمہ کے بعد اب قیام کہاں ہوگا جی؟ مدینہ شریف میں۔ ترتیب وہی رہے گی جو یہاں سے جدہ اور پھر مکہ مکرمہ میں، اور حج کے بعد مدینہ شریف جائیں گے تو حج کے بعد مدینہ شریف کے اعمال ہوں گے، اور جو پہلے جائیں گے تو پہلے مدینہ شریف کے اعمال ہوں گے، جو بھی ترتیب بنے گی۔ اب مدینہ طیبہ میں قیام ہے اور اس کے تعلق سے کچھ رہنمائی۔ اگر تو مکہ مکرمہ سے جا رہے ہیں تب بھی سادہ معمول کے کپڑوں میں جائیں گے، کراچی سے جا رہے ہیں تب بھی معمول کے کپڑوں میں جائیں گے انشاءاللہ۔ باقی سفر کی اپنی مشقت وہ اپنی جگہ پر ہے۔ مکہ مکرمہ سے بسز میں جانا خاصا طویل سفر ہوتا ہے، اور اگر یہاں سے فلائٹ ڈائریکٹ مدینہ شریف کے وہ سارے انتظامی معاملات تو اپنی جگہ پر۔ جب مدینہ شریف پہنچ گئے اب کیا ہے؟ مدینہ طیبہ میں پہنچ کر آرام کر لیں اور تمام ضروریات سے فارغ ہو کر تازہ وضو کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر ہوں، تحیۃ المسجد ادا کریں۔ تحیۃ المسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت ادا کرنا، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ اچھا، خانہ کعبہ میں تحیۃ المسجد کے بجائے طواف ہے۔ عام مسجد کا ادب ہے کہ داخل ہو کر 2 رکعت نفل تحیۃ المسجد، لیکن مسجد حرام میں جائیں تو وہاں کا تحیہ کیا ہے؟ طواف۔ لیکن بعض اوقات بڑا طویل وقت لگ جاتا ہے، موقع نہ ہو تو پھر 2 رکعت نفل بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہاں کا تحیۃ المسجد اصل میں کیا ہے؟ طواف ہے، اور عام مسجدوں میں تحیۃ المسجد 2 رکعت ادا کرنے کو کہتے ہیں۔ تو مدینہ پہنچ کر آرام کر لیں، یہاں بھی وہی بات ہے، اگر سفر کی مشقت ہے تو بھئی تھوڑا کھا پی کے فریش ہو جائیں، کوئی شاور لے لے، کوئی وضو تازہ کر لیں، نیند کا غلبہ ہے تو تھوڑا آرام کر لیں، بالکل دل جمعی کے ساتھ جو ہے وہ حاضری ہو روضہ رسول علیہ السلام پر، اس کی کوشش کریں۔ لکھا ہے مدینہ طیبہ پہنچ کر آرام کر لیں اور تمام ضروریات سے فارغ ہو کر تازہ وضو کے ساتھ مسجد نبوی میں حاضر ہوں، تحیۃ المسجد ادا کریں، اور پھر انتہائی ادب سے چلتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضر ہوں۔ چلتے ہوئے قطار کا لحاظ رکھیں اور کسی کو دھکا یا تکلیف نہ دیں۔ بہت ادب کا مقام ہے، بہت لوگ ہوتے ہیں، اور ذرا بے ادبی ہو جائے تو بڑا گستاخی کا معاملہ ہو جائے گا اور لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ بہت ادب اور احترام۔ وہاں آیت بھی لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے، اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو۔ تو روضہ رسول پر ادب ہے، مسجد نبوی میں ادب ہے، آواز کو دھیما رکھنا، دوڑنا نہیں، چیخنا نہیں، چلانا نہیں۔ موبائل فون کا ذکر بعد میں الگ سے آ جائے گا، تصویروں میں لگے ہوئے، لائیو ٹیلی کاسٹ میں لگے ہوئے کوئی ادب نہیں کرتے، استغفر اللہ، انتہائی بے ادبی کی بات ہے، محفوظ رکھے اللہ تعالی ہمیں اس سے۔ تو روضہ مبارک پر بڑے ادب سے حاضر ہونا، چلتے ہوئے قطار کا لحاظ رکھنا، اور کسی کو دھکے تکلیف نہ دیں۔ بڑی عاجزی کے ساتھ اور دھیمی آواز میں درود و سلام پیش کریں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو جالی مبارک ہے نا روضہ رسول پر، اس سے بھی کئی اندر جا کر قبر مبارک ہے، تو وہ اور اندر ہی ہے، بس قریب سے ہم سلام پیش کریں گے انشاءاللہ حضور کو پہنچے گا۔ اللہ کراچی میں بیٹھ کے سلام پیش کرے، اللہ فرشتوں کے ذریعے پہنچاتا ہے، جب روضہ رسول پر کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ پہنچے گا۔ وہاں خاص بات کیا ہے؟ بڑی عاجزی کے ساتھ اور دھیمی آواز میں درود و سلام پیش کرے۔ یہ الفاظ بھی معروف ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پہ انہی الفاظ میں سلام جی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام، السلام علیکہ یا حبیب اللہ، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، اے بہترین خلق اللہ، اللہ کے رسول علیہ السلام آپ پر سلام، یعنی مخلوق میں سب سے بہترین علیہ السلام۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ اس میں بھی اگر تھوڑا پیچھے رہتے نا تو تھوڑا وقت زیادہ مل جاتا ہے، ورنہ آگے ہوں گے تو وہ شرطے بھائی جو ہیں وہ آگے، اس لیے کہ پیچھے لوگ آ رہے۔ اور اس میں آگے عرض کروں گا کچھ اہم اوقات، مثلا اگر ہم اشراق کے 1 گھنٹے کے بعد کا طے کر لیں تو بہت پیارا وقت مل جاتا ہے، ہمیں بہت ہی سکون سے وقت مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد بھی بڑا پیارا وقت آسانی سے مل جاتا ہے الحمدللہ۔ خواتین کے اوقات معین ہوتے ہیں، تو وہاں خواتین جب مسجد نبوی میں جائیں گی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں جو ذمہ دار خواتین اہلکار ہوتی ہیں ان سے پتہ چل جاتا ہے۔ صبح ان کا ایک طویل وقت ہوتا ہے خواتین کا، اشراق کے 1-8 گھنٹے کے بعد سے لے کے 11 ساڑھے 11 کے آس پاس تک،
اور ایک بڑا وقت خواتین کا ہوتا ہے عشاء کے 1-8 گھنٹے کے بعد سے لے کر رات گئے تک، اور اس میں بھی جو وقت ان کا معین ہے، مثلا میں کہوں 3 گھنٹہ ہے صبح، مثال کے طور پر 7 سے 7:30 سے 11:30 یا 10:30، مثال میں دے رہا ہوں، تو اس میں جو درمیان کریں گے نا وہ وقت بڑا مناسب ہوگا، مثلا 7:30 کے بجائے 8:30، یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ اسی طرح رات کے اندر بھی ان کا درمیان والا وقت، کیونکہ عشاء کے بعد خواتین رک جاتی ہیں پھر کر کے جا رہی ہوتی ہیں، تو اگر عشاء کے 1.5-2 گھنٹے کے بعد جائیں گی تو زیادہ سہولت رہے گی خواتین کو انشاءاللہ اب تک کے تجربات کے مطابق۔ یہ ہم 2025 کی بات کریں، جو لوگ بعد میں ریکارڈنگ استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ آگے لکھا ہے جی، اس کے بعد یعنی نبی علیہ السلام کی روضہ مبارک پر سلام پیش کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبور پر سلام پیش کرنا۔ ویسے احادیث میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے روضے کی زیارت کی، میری قبر پر حاضر ہوا، گویا اس نے میری زیارت کی۔ احادیث میں وضاحتیں ہیں، مل جاتی احادیث تو پوری دل جمعی کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا، اور حضور علیہ السلام کے فوراً بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک، اس پر بھی سلام پیش کرنا۔ پھر سکون سے باہر نکل کے، تھوڑا باہر زیادہ نکل کے پھر قبلہ رخ ہو کر بندہ دعائیں کرے۔ ہم کہتے ہیں نا مبارک مقامات پر دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، مگر وہاں روضے کی طرف ہاتھ بلند کرنا ویسے بھی شرطیں منع کریں گے، مناسب بھی نہیں۔ باہر نکلے، تھوڑا سا مناسب جگہ مل جاتی ہے اور قبلہ رخ ہو کر خوب دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالی۔ سلام پیش کرنے کی سعادت بار بار حاصل کرتے رہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صبح میں بھی نمازوں کے اوقات سے تھوڑا ہٹ کر پلان کریں گے تو آسانی سے ہوگا، اور کبھی زیادہ رونق بھی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ زیادہ رونق کا مطلب زیادہ لوگوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چلتے چلتے درود و سلام پیش کرتے رہے، اور جب سامنے پہنچے تو پھر درود پڑھ لے، سلام پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وقت ہے بہت زیادہ ہمارے پاس، ایک اعتبار سے زیادہ ہے کہ فضولیات سے جب بچیں گے تو زیادہ ہے، اور ایک اعتبار سے کم ہے کہ 3-4 دن کسی کو ملیں گے، کسی کو ہفتہ بھر ملے گا، تو زیادہ سے زیادہ وقت یہاں پر مسجد نبوی میں اور ان اعمال میں ہم گزاریں۔ نمبر 5، ریاض الجنہ، جس کو روضۃ الجنہ بھی کہتے ہیں، ریاض الجنہ میں نوافل کا اہتمام فرمائیں۔ اب تو ظاہری بات ہے وہ اس کے لیے اسمارٹ فون ہونا، وہ ٹائمنگز کا اس میں معین کیا جانا، وہ جا کر ہی پتہ چل جائے گا انشاءاللہ جی، دائیں بائیں ساتھیوں سے پتہ چل جاتا ہے، اسی کے مطابق پہنچنا پڑتا ہے۔ خاصی مشقت ہے، لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، پھر اندر جا کے ویٹنگ ایریا ہوتا ہے، انتظار ہوتا ہے، اس کے دوران میں کثرت سے درود شریف ویسے بھی پڑھتے رہیں، لیکن جب موقع ملے تو لکھا ہے کہ ریاض الجنہ میں نوافل کا اہتمام فرمائیں، مگر جگہ کے حصول کے لیے ہرگز نہ جھگڑیں، کسی کو دھکا یا تکلیف نہ دیں، بس تکلیف دینے سے ہمیں اپنے آپ کو روکنا ہے۔ اونچی آواز سے بالکل بات نہ کریں، یہ نبی اکرم علیہ السلام کے ادب کے منافی ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 بتا دی گئی تھی کہ اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کا خیال اور اندازہ بھی نہ ہو۔ مدینہ شریف کے تعلق سے زیارات کا ذکر ہے۔ زیارات کے لیے ایسے وقت جائیں کہ مسجد نبوی کی با جماعت نماز نہ رہ جائے۔ چند زیارتیں اب رہ گئی ہیں، لیکن اس کو بھی اس طرح پلان کرنا چاہیے، جو بھی ترتیب بنے گروپ کے ذریعے انفرادی طور پر، کہ نماز ہماری مسجد نبوی کی نہ رہ جائے، یعنی جماعت۔ زیارات میں مسجد قباء اور مسجد قبلتین میں نوافل ادا کریں، اور احد کے شہداء کے لیے ترقی درجات کی دعا کریں۔ مسجد قباء میں آگے ذکر آئے گا کتنا ثواب ملتا ہے، 2 رکعت کا 1 عمرے کے برابر، اور شہداء احد کے لیے حضور نے بھی جا کے وہاں پر دعا کی ہے، تو مسجد قباء، مسجد قبلتین اور شہداء کے لیے جو احد کے ہیں دعا، ترقی درجات کی دعا کرنا۔ کچھ اور زیارات بھی جو اتنی معروف نہیں، لیکن وہاں کے پرانے لوگ اگر کوئی ٹیکسی ڈرائیور وغیرہ مل جائے تو لے جاتے ہیں۔ بس یہ خیال رکھنا ہے کہ مسجد نبی سے زیادہ دور نہ رہیں ہم، اور روضہ رسول سے زیادہ دور نہ رہیں، اس کے ماحول سے زیادہ دور نہ رہیں، زیارت کریں، فوراً مسجد نبی کی طرف واپس۔ کھانا پینا پوری زندگی چلتا رہتا ہے، محدود کریں، اور اپنے ان اوقات کو ہم قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ آگے لکھا ہے کہ مدینہ طیبہ میں موجودگی کے دوران مسجد قباء میں روزانہ حاضری دینے کی کوشش کریں، یہاں نوافل کی ادائیگی کا اجر 1 عمرے کے برابر ہے، اور اس میں جہاں ہوٹل میں رہتے وہاں سے وضو کر کے جانا ہے، یہ حدیث میں گھر سے وضو کر کے جو ہے، وہاں ہمارا گھر تو ہوٹل میں ہوتا ہے، تو 2 رکعت مسجد قباء میں اس کا بہت اجر ہے، عمرے کے برابر۔ اسی طرح حضرات کے لیے، خواتین نہیں، حضرات جنت البقیع میں حاضر ہو کر مرحومین کے لیے دعا کریں، فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کھولتے ہیں، عصر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے کھولتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت بھی تھی کہ بقیع جا کر وہاں کے مرحومین کے لیے حضور دعا کرتے تھے۔ اور آخری بات ہے اس ضمن میں مسنون اعمال کی پیروی،
تلاوت قرآن اور کثرت سے درود و سلام کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح کبھی اس نیت سے بھی بیٹھ جائیں, مسجد نبوی میں دروس ہوتے نا, عربی میں ہوتے ہیں اکثر, کبھی کبھی اردو میں, 5-10 منٹ کے لیے بھی بیٹھ جائیں کہ صحابہ نے یہاں حضور سے دین سیکھا تھا, اس کی کوشش بھی کر لیں وہاں پر جب موقع مل جائے انشاءاللہ تعالی. اگر ہمت کر پائیں تھوڑا تو پیر یا جمعرات مل جائے تو روزے کا اہتمام کر لیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے. یہ مدینہ شریف کے قیام کے حوالے سے چند باتیں تھیں. جب آپ کتابیں پڑھیں گی تمام باتیں آپ کو مل جائیں گی. اس وقت ہماری اس نشست کا مقصد کیا ہے, ایک وقت میں تمام باتیں حتی الامکان ہم آپ کے سامنے رکھ دیں. مجھے معلوم ہے کہ زیادہ چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں, لیکن موٹی موٹی باتیں ابھی ہم نے عمرے کی کتنی سمجھی ہیں, 4, 3 باتیں اور آئیں گی. عمرے کے بعد اب حج کا طریقہ آپ کے سامنے رکھیں گے.